السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ وقال اللہ تعالی اذن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامۃ المنافق ثلاث وفی روایت اربع اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور اسلامی معاشرے کا یا انسانی معاشرے کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے نفاق اور منافقین۔ ایمان، نفاق، کفر، یہ تین اصطلاحیں ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے سے تین کرداروں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو متقین کا کردار ہے، اور دوسرے منافقین کا کردار ہے، اور تیسرے کافرین کا کردار اور طرز عمل ہے۔ اور یہ تینوں کردار اتنے اہم ہیں، ان کو جاننا اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی یہ تینوں کرداروں کو واضح کر دیا۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، پہلے پارے کا پہلا رکوع بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کے کردار کو اور ان کے انجام کو بیان کیا ہے۔ ایک تو متقین کا کردار اور ان کا انجام ہے، اور اسی پہلے رکوع میں بہت ہی مختصر انداز میں کافروں کا کردار اور انجام ہے۔ لیکن منافقین کو سمجھنا ذرا کافروں کے مقابلے میں، مومنین کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، پہلے پارے کا دوسرا رکوع بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے پارے کا پہلا رکوع اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن دو طرح کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے، مومنین کا کردار اور کافروں کا کردار انجام۔ اور دوسرا رکوع جو ایک طویل رکوع ہے، بڑا رکوع ہے،
تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں منافقین کے کردار، طرز عمل کو، ان کے انجام کو بیان کیا ہے تاکہ ان کے سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اور ویسے یہ تینوں طرح کا، تین قسم کے افراد کا جو کردار ہے وہ صرف یہ پہلے پارے کے 2 رکوع تک محدود نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی بنیاد رکھ دی ہے، متوجہ کر دیا ہے ہر قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اور ہر قرآن مجید کے سننے والے کو کہ جس معاشرے سے تمہارا تعلق رہے گا تو اس معاشرے میں یہ 3 طرح کے کردار تمہارے سامنے رہیں گے۔ ایک تو متقین کا کردار، دوسرے کافروں کا وجود اور ان کا کردار، اور تیسرے منافقین کا کردار، ان کا وجود۔ اب یہ تینوں کرداروں کی روشنی میں تم کو اپنا کردار متعین کرنا ہے۔ یہ 3 طرح کے جو کردار ہیں ان میں سے صرف متقین کا کردار ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کامیابی کی، اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ جہاں پر متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں تو آخر کی آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، متقین کی 6 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی، ان کو ضمانت دی ہدایت یافتہ ہونے کی اور کامیاب ہونے کی، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ باقی جو 2 طرح کے کردار کے افراد ہیں، کافروں کا کردار طرز عمل، منافقین کا کردار طرز عمل، تو یہ ناکام اور نامراد ہونے والے ہیں۔ اللہ کا غضب اور عذاب ان کے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر اور منافقوں کو کچھ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن مجید کی اور اسلام کی تعلیم کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں شروع میں ذرا دقت آتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے ہیں مخلص، کتنے ہیں سچے، اور آسانی اگر آتی ہے تو ذرا بعد میں آتی ہے۔ اور کافروں اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شروع میں ڈھیل رکھی ہے، مہلت رکھی ہے، اور بعد میں ان کے لیے پکڑ ہے۔ تو زیادہ تر لوگ اللہ کی سنت کو سمجھتے نہیں اور شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتے، اس کے جال میں آ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفاق کا راستہ اختیار کرنے کے باوجود، کفر کا راستہ اختیار کرنے کے باوجود ہم کو اس دنیا میں عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، تب ہم کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن پھر یہی عزت اللہ تعالیٰ ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہی دنیا کی کامیابی ان کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ناکامی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیات یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے ماضی میں اور قیامت تک آئے گا اس سے بھری پڑی ہے۔ تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم منافقین کے کردار طرز عمل کو ہم جانیں، سمجھے، تاکہ اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ کافروں کے، مشرکین کے کردار کو جاننا سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم منافقین کے کردار طرز عمل کو جانیں۔ عقیدے کے لحاظ سے کس نے اللہ کو رب تسلیم کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے، تو یہ تو ہم نہیں جان سکتے۔ اس کا تعلق تو اللہ کی ذات سے، وحی الہی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کچھ ذمہ داریاں ایسی ڈالی ہے
اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ایسی ڈالی ہیں کہ بہت زیادہ دیر تک، بہت زیادہ دنوں تک کوئی اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکتا، اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے خود اللہ کے رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن بہت زیادہ دیر تک، دنوں تک وہ اپنے نفاق کو چھپا کر نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ انہوں نے نفاق کا راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ ہم کو دین کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، جان و مال کی قربانی نہ دینی پڑے۔ لیکن جب جان و مال کی قربانی دینے کا حکم آیا تو ظاہر بات ہے پیچھے ہٹ گئے، تو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان میں مخلص نہیں ہے۔ اگر ایمان میں سچے ہوتے تو جس طرح سے اور صحابہ اکرام جان و مال کی قربانیاں دینے میں پیش تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا کب حکم آتا ہے اور ہم کب اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن منافقین جان چراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کچھ ذمہ داری ایسی ڈالی ہے کہ زیادہ دنوں تک کوئی آزادی کے ساتھ اپنے نفاق کو، کفر کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ یہی نمازوں کو لے لیجئے، فجر کے بعد اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو سچے دل سے قبول کیا یا ایسے ہی صرف دکھاوے کے لیے زور میں پتہ چل جائے گا؟ اگر سچے دل سے قبول کیا ہے تو زور میں آنا پڑے گا اس کو۔ ظہر کے بعد اگر کسی نے اسلام قبول کیا، سچے دل سے قبول کیا یا ایسے ہی قبول کیا، تو عصر کے وقت پتہ چل جائے گا۔ عصر کے بعد اگر قبول کیا تو مغرب میں پتہ چل جائے گا، مغرب کے بعد قبول کیا تو عشاء میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تو 5 اوقات کے اجتماع تھے۔ اسی طرح سے اور حلال و حرام کے متعلق، کھانے پینے سے متعلق بھی اسلام نے ذمہ داریاں ڈالی ہے، کچھ پابندیاں لگائی ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، اگر وہ چیزوں سے رکتا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے۔ احکام میں سے ایک اہم حکم یہ ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر ایک مومن نہ اپنی جان کی پرواہ کرے اور نہ اپنے مال کی پرواہ کرے۔ تو یہ وسیع تر عنوان اور موضوع ہے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقین کا کردار قرآن مجید میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنا مومنین کا کردار ہے اتنا ہی منافقین کا کردار بھی ہے، جتنا کافرین کا کردار طرز عمل ہے اتنا ہی مومنین کا کردار ہے۔ یعنی اگر ہم سمجھنا ہے، تقسیم کرنا چاہیں تو قرآن مجید کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ وہ مومنین مخلصین کے کردار اور ان کے انجام پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ کافر اور مشرکوں کے کردار ان کے انجام پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کا 1/3 حصہ منافقین کے کردار طرز عمل پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متوجہ کرنے کے لیے کہ ایمان والے نفاق کی طرف سے غافل نہ رہے، کفر کی طرف سے غافل نہ رہے، ایمان کی طرف سے غافل نہ رہے، تو سورتوں کے جو نام ہیں یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک سورہ مومنون بھی ہے، ایک سورہ کافرون بھی ہے، ایک سورہ منافقون بھی ہے۔ اور کیا ہونا، منافقون کے نام کی بھی صورت ہے نا، اور صرف سورہ منافقون میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، اور بہت ساری صورتوں میں یہ منافقین کا کردار طرز عمل پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو شیطان غلط بات ذہن میں ڈالتا ہے اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں منافق ہوں تبھی وہ منافق ٹھہرے گا، اور اگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں مومن ہوں تو منافق کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول کے دور میں جو منافقین تھے وہ اپنے آپ کو منافق نہیں کہتے تھے، وہ ایمان کے دعوے میں وہ عام ایمان والوں سے بہت زیادہ پیش رہتے تھے، وہ قسمیں بھی کھاتے تھے ایمان کی،
اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی، وہ قسمیں بھی کھاتے تھے، تو ظاہری لحاظ سے وہ زیادہ اپنے آپ کو مسلم اور مومن بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے یہیں سے کردار شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا ارادہ ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ اس طرح کا ظاہر اور باطن کے کردار کو الگ کر کے ظاہری لحاظ سے اسلام کا اعلان کر کے اقرار کر کے ہم اللہ کی نظر میں مسلم ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی سچے پکے مومن ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے جو نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے کہ دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے اور زبان پر ایمان ہے، تو اس کا نقصان ان کو ہی پہنچے گا، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ پھر مزید ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان خاص طور سے اور دوسرے لوگ بھی عام طور سے نصیحت عبرت حاصل کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اور صحابہ کرام مخلص ایمان لائے ہیں، اشارہ ہیں مکہ کے جو مہاجرین تھے جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا، بہت ساروں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا تھا، اور مدینہ کے انصار مراد ہے جو اسلام میں سچے تھے، مخلص تھے اور دین اور ایمان کی خاطر انہوں نے اللہ کے رسول کی صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح سے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح سے اور ایمان لائے ہیں انصار اور مہاجرین، تو کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے خاندان والوں کی دشمنی مخالفت مول لے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دین اور ایمان کی خاطر جو دنیا کا نقصان برداشت کیا تھا، انصار اور مہاجرین جو دین اور ایمان کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے، تو گویا کہ دنیا کا نقصان مول لے رہے تھے، تو یہ منافقین کی نظر میں بیوقوف ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو تذکرہ کیا تو وہ اس لیے کیا کہ یہ نفاق اور منافقین یہ قیامت تک رہیں گے، اور اگر کوئی دور اور کسی کی تقریر کے ذریعے سے معاشرے سے اگر نفاق ختم ہو سکتا تھا، منافقین ختم ہو سکتے تھے، تو اللہ کے رسول کا وہ دور ہی ہو سکتا تھا بہتر۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول کی تقریر سے بہتر اور کسی کی تقریر قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی تقریر سننے کے باوجود اور مسلسل اور بار بار سننے کے باوجود، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی جو خصوصی عنایتیں تھیں، جو خصوصی مدد و نصرت تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہ عبداللہ بن ابی نے نفاق کا راستہ چھوڑا، نہ اس کے ساتھیوں نے نفاق کا راستہ چھوڑا۔ تو اگر
مسلم معاشرہ اگر منافقین سے پاک صاف اگر ہو سکتا تھا تو صحابہ کرام کا معاشرہ ہو سکتا تھا نا، اللہ کے رسول کے دور کا معاشرہ ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ نفاق سے بچ سکتے تھے، محفوظ رہ سکتے تھے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی منافقین نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درگزر بھی کرتے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ تبوک تک ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن جب یہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، یعنی ابھی تک ان کے ساتھ جو نرمی کی گئی تھی، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، اب ان کو اتنی آسانی سے آپ مت چھوڑیے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لا لیا تھا، 1000 کا لشکر تھا اہل ایمان کا جب وہ مدینہ سے چلا، اور عبداللہ بن ابی کی ابھی تک جو صورت تھی جنگ احد تک، اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن اور مسلم بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول کے قریب ہی بیٹھتا اور سننے والوں سے یہ کہتا، سامعین سے کہتا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون تم کو نصیحت کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو غور سے سنو۔ اور وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کا نفاق چھپ جائے اور لوگ اس کے متعلق شک و شبے میں نہ رہے کہ بڑا سچا مخلص ہے، اللہ کے رسول کا ماننے والا، چاہنے والا، ایمان رکھنے والا۔ لیکن جنگ احد کے بعد جب اس طرح کا وہ کوئی قبر اختیار کرتا تو لوگ اس کو بٹھا دیتے کہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ تو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے کس حیثیت میں، ایمان کے لحاظ سے تو کتنے پانی میں، ہم کو اب معلوم ہو گیا۔ تو 300 ساتھیوں کو اس نے واپس لا لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 300 وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر نہیں مانتے تھے، وہ عبداللہ بن ابی کو اپنا امیر مانتے تھے، تبھی تو اس کے کہنے پر وہ واپس ہو گئے۔ اور اس نے یہ راز اس لیے، حالانکہ پہلے سے نہیں جا سکتا تھا، جیسا کہ بہت ساری جنگوں میں منافقین کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ شریک ہی نہیں ہوتے تھے، عذر کرتے تھے، بہانے کرتے تھے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں کچھ راستے تک گیا اور پھر واپس وہاں سے ہوا تو اس کا اثر ایمان والوں پر پڑے گا، ایمان والوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے کہ پہلے ان کی تعداد کم ہے، مشرکین مکہ کے لشکر کے مقابلے میں 3-4 ہزار کا جو لشکر تھا، لیکن اب ہمارے 300 اور بھی کم ہو گئے تو ان کی ہمتیں پست ہو جائے، ان کے اندر ڈر اور خوف کی فضا طاری ہو جائے۔ اس لیے اس نے یہ ترکیب کی تھی کہ کچھ دیر تک تو چلا جائے لیکن وہاں سے واپس ہو جائے کہ میری رائے نہیں مانی گئی، میری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن مدینہ سے باہر یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس لیے میں اب شریک نہیں ہوتا۔ تو منافق، اور آج کے اس دور میں یہ صورت کی روشنی میں منافقین کے کردار کو سمجھنا اور اس سے بچنا، اہل منافقین کو ہم بدل تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ان کی سازشوں سے اور ان کی ولایت سے، ان کی عمارت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نہیں سمجھنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے ایک طرح سے منافقین کو، جو منافقین عملی لحاظ سے شمار ہوتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں ان کو اپنا سربراہ بنا لیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اور ایک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جو دنیا کے جو حالات سے واقف ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ باطل پرستوں نے، طاغوت کے ماننے والوں نے مسلمانوں کی 2 قسمیں کر رکھی ہے، ایک ہے اصلاح پسند اور ایک ہے قدامت پرست۔
ہمارا شمار اور یہ پرانی باتوں کا اللہ کے وسلم کی اتباع اور پیروی کی جو بات کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، وہ قدامت پرست شمار ہوتے ہیں، اور جو ان کی باتیں مانتے وہ اسلام پسند شمار ہوتے، تو ان کو کوئی دماغ پاشی نہیں کرنی پڑی، انہوں نے یہاں سے اپنی اصلاح لی، یہاں سے انہوں نے اپنا نام تجویز کیا کہ جو اللہ کے رسول کے دور میں جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ انما نانو مسلمون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی مسلم ممالک کو جو تباہ و برباد اس سے پہلے کیا گیا اور آج بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو وہ اصلاح کے نام پر ہی ہو رہا ہے سب، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ایک طرح سے قیامت تک کے لیے ان کے کردار کو پیش کر دیا۔ پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقینی کا کردار طرز عمل کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے لیڈروں کے پاس آتے ہیں، شیاطین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جو منافقین کے جو سرگنے تھے، مشرکین کے جو سرگنے تھے، یہود اور نصارہ کے جو سرگنے تھے، لیڈر قسم کے افراد، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو شیاطین قرار دیا، ورنہ وہ جو ابلیس ہے اس کا صفتی نام بھی شیطان ہے، لیکن شیطان کا لفظ خاص نہیں اس کے لیے، جو بھی اس کی اتباع اور پیروی میں آتے ہیں وہ سب کے سب شیاطین شمار ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، چاہے وہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ہم بے وقت قرار دیتے ہیں، ان کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کو بے وقت قرار دیتا ہے، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دراصل اللہ ہی ان کو حقیر اور ذلیل اور رسوا قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں مزید اور صورتوں میں جو اللہ نے منافقین کے کردار کو واضح کیا، ان میں سے ان کا ایک اہم کردار ہے، وہ یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اسلام پر قائم رہنے کے نتیجے میں اگر فائدہ ملے تو یہ فائدہ بھی ہم کو ملے، اس کے مستحق ہم ٹھہرے، اور کافروں کے ساتھ رہنے میں اگر ہم کو دنیا کا فائدہ ملے تو اس سے بھی ہم محروم نہ رہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کنارے پر رہ کر کرنا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اسلام پر قائم رہنے کے نتیجے میں، ایمان والوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اگر کوئی خیر ان کو مل رہا ہے، دنیا کی خوشحالی ان کو مل رہی ہے، تو اطمئنہ بھی، تو پھر مطمئن رہتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور دین اور ایمان پر قائم رہنے کے نتیجے میں، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں کوئی پریشانی ان پر آ رہی ہے تو انقلب علی وجہہ، تو اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، لوٹ جاتے، پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی کا خسارہ انہوں نے مول لے لیا۔ ذالک والخسران المبین، اور یہی بڑا خسارہ ہے۔ آج یہ بات کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، نفاق کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کے دور میں یہ نفاق کا مرض ان کے اندر کیوں پیدا ہوا تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین ہی کے کردار کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اگر ہم غور کریں اسلام کی روشنی میں، اور پھر معاشرے سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ نفاق کا مرض، یہ نفاق کا راستہ
جو منافقین اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دور میں جنہوں نے اختیار کیا تھا، وہ دنیا کے فائدے کے لیے، اور اسلام کے جو دشمن تھے کفار مکہ، یہود نصارہ، ان کی ناراضی سے بچنے کے لیے کہ اگر معلوم ہو گیا ہم کو، اگر مکہ کے کافروں کو معلوم ہو گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جو مصیبت اور پریشانی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر آنے والی، ہم پر بھی آنے والی ہے۔ تو نفاق کا جو مرد پیدا ہوا ان کے اندر، اور قیامت تک جو نفاق کا مرد مسلم معاشرے میں پیدا ہوگا، تو ایک تو دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور دوسرے باطل پرستوں کی ناراضی کا ڈر اور خوف، حکمرانوں کی ناراضی کا ڈر اور خوف۔ بدقسمتی سے آج اگر ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں عالمی سطح پر اور بھارت کے سطح پر، تو یہ دو مرد نظر آتے ہیں۔ ایک تو مال کی محبت ہے دین کے مقابلے میں، اللہ کی بندگی کے مقابلے میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور اللہ کے ڈر و خوف سے زیادہ باطل پرستوں کا ڈر و خوف ہے۔ جس طرح سے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے اندر یہ ڈر تھا کہ اب مکہ والے مدینہ پر اگر حملہ کر دے تو ہمارا کیا ہوگا، یہود و نصارہ اگر ہم پر حملہ کر دے، ہمارے دشمن ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ باطل پرستوں کے ڈر و خوف نے ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ نفاق کا راستہ اختیار کرے، اور تو انہوں نے پھر یہ راستہ اختیار کیا کہ دل سے ہم اللہ کے رسول کو تسلیم نہ کریں، اسلام کو ہم تسلیم نہ کریں، زبان سے صرف وہ تسلیم کرے، زبان سے دعوے کرے، اور ہمارے دل کی جو ہمدردیاں ہیں، دل کی جو چاہت ہے، وہ کافروں کے ساتھ رہے، یہود و نصارہ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ دین اور ایمان کے خاطر ظاہر بات ہے صحابہ کرام کو جنگ احد کے موقع پر بھی اور بھی معرکوں میں قربانیاں دینی پڑی، دنیا کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس طرح کی جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو کہتے تھے منافقین جن کے دلوں میں بیماری ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا تو وہ دھوکے کا وعدہ تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے سچائی وعدہ کیا تھا، اور پہلے ان پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے انصار پر بھی کہ سوچ سمجھ کر میری دعوت کو قبول کرو اور مجھ کو بلاؤ، عرب کی تلواریں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں نے راستہ اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں جہاں پر یہ منافقین کا کردار ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، یہ آبادی سے ڈبل لشکر ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب صحابہ اکرام نے، مومنین نے لشکروں کو دیکھا، ایک لشکر نہیں تھا، عرب کا متحدہ لشکر تھا۔ مدینہ کی جو آبادی تھی 5-6 ہزار افراد پر مشتمل، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب ملا کر 6,000 سے زیادہ آبادی نہیں تھی مدینہ کی اس وقت۔ تو اس وقت وہ لشکر کی جو تعداد تھی، متحدہ لشکر کی جو تعداد تھی، کم سے کم 10,000، کسی نے 15,000 لکھا ہے، تو گویا کہ ڈبل آبادی سے لشکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کردار کو واضح کیا کہ جب انہوں نے یہ لشکروں کو دیکھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچا وعدہ کیا تھا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا نہیں بڑھا مگر اسلام اور ایمان میں اضافہ ہوا، اسلام میں اضافہ ہوا۔ لیکن منافقین کے ڈر و خوف میں اضافہ ہوتا تھا۔ آج بھی یہ احتسابی آیت ہے ہمارے لیے، اور یہ جو کردار ہے منافقین کا، یہ کردار کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں آئیں گے، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے تو کچھ نمازیں بھی پڑھی ہے۔ اور اولین طور پر جن کے لیے تنبیہ سنائی گئی وہ دور نبوی کے منافقین تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہے، اللہ کے رسول سے انہوں نے کئی دروس بھی سنے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے سزا کا اعلان کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ وہ اس امید پر نہ رہے کہ ہم چونکہ ظاہری لحاظ سے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہم کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، نہیں نکالا جائے گا، کافروں سے زیادہ شدید ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اس لیے شدید عذاب ان کو دیا جائے گا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور ان کے دھوکے کی وجہ سے، ان کے یہ طرز عمل کی وجہ سے ایک تو اسلام بھی اللہ کی بندگی کا راستہ، سیدھا راستہ دنیا میں بدنام ہوا، اور بہت سارے مخلصین بھی ان کے دھوکے میں آ گئے۔ منافقین کا کردار، طرز عمل بہت بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اور دور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نفاق اور منافقین وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ مسجد مسلمان ہی بناتے ہیں نا، کافروں کو مسجدوں سے کیا مطلب؟ لیکن ایک منافقین کا کردار، ان کی تاریخ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان، اہل حق جس چیز کو تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں، وہ نفاق کے لیے اور کفر کے لیے وہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب اسلام بڑھ رہا تھا، یہ سن 9 ہجری کا واقعہ جو منافقین نے مسجد نبی مدینہ میں مسجد بنائی تھی، اس سے پہلے 2 ہی مسجدیں تھیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ اسلامی تاریخ میں تیسری مسجد بننے والی وہ منافقین کی مسجد تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ میں کیا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کا 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کے بیان کیے۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانا، دوسرا مقصد ہے کفر پھیلانا، تیسرا مقصد ہے تفریق بین المومنین، مومنین کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا، چوتھا مقصد ہے وہ ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جو جنگ کر رہے ان کے لیے مسجد کو ایک دفتر کے طور پر قائم کرنا، یہاں آ کر ان کے نمائندے ٹھہرے، یہود و نصارہ کے، مشرکین کے، اور یہ مسجد میں یہ بھی مسجد میں پہنچ کر جا کر اجتماعی طور سے وہ منصوبے بنائے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ نفاق کے کردار سے مساجد اگر محفوظ رہ سکتی تھی تو دور نبی ہو سکتا تھا نا۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ وہی کا سلسلہ جاری تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے افتتاح کی درخواست کی تھی، اللہ کے رسول فرمایا کہ میں تبوک کی تیاری کر چکا ہوں، جب واپسی ہوں گی تو تمہاری مسجد کا افتتاح کر دیں گے، لیکن واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی، اور ان آیتوں کے ساتھ اور ہدایت دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ اس میں کھڑے نہ ہوں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، اس میں مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد قباء بھی ہے۔ تو اسلام دشمن سازشیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، بلکہ باطل کے غلبے کے دور میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب مسلمان دنیا، جب اسلامی خلافت کا غلبہ ہوتا ہے، سازشیں تو ہوتی ہے، منافقین بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج کے دور کے لوگوں کو نہیں کہنا پڑتا نا کہ ہم تحریکات اسلامی کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں کہنا پڑتا۔ ہاں، اللہ کے رسول کے دور کے منافقین کو کہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اپنے ایمان کو مومن آپ وہی شمار ہی نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن چونکہ کفر کا غلبہ ہے عالمی سطح پر بھی، بھارت کی سطح پر بھی، تو اسی طرح سے بہت سارے آج لوگوں کو کہنا بھی نہیں پڑتا، ظاہر زبانی لحاظ سے بھی، ان کی زبانی ہمدردیاں بھی اور دلی ہمدردیاں بھی
وہ کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دور نبوی کے منافقین کو ذلیل اور رسوا کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک پھر ذلیل اور رسوا کرے گا۔ آج بھی جنہوں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے کہاں بچا سکے؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکے تو باطل پرستوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا، عربوں کو بھی، یہاں کے ہم کے بھارتی مسلمانوں کو بھی۔ اسلامی تحریکات کی بات نصب العین ان کو یاد نہیں آتا تو کیا باطل کے ڈھنجے نہیں اچھانے پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ذلت و رسوائی کی بات نہیں ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین مخلصین کا جو کردار بیان کیا ہے کہ چاہے جس طرح کے حالات ہو ہم ایمان پر قائم رہے اور نفاق سے کفر سے میں اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انعام دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جنگ احد کے موقع پر بھی، جنگ احزاب کے موقع پر بھی، اور ایک لمبی تاریخ ہے اس کے بعد بھی یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور جب تک مسلم معاشرے میں یہ نفاق کا غلبہ نہیں ہوا، منافقین کا غلبہ نہیں ہوا، تب تک مسلمان دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے تھے، غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ لیکن جب اسلامی مسلمانوں میں یہ نفاق کا غلبہ ہو گیا عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر، تو مسلمان مغلوب سے مغلوب ترین اور پست سے پست ترین ہو گئے۔ پستی سے ہم کو جو چیز نکال سکتی ہے وہ اللہ کا دین ہی ہے، وہ اللہ اکبر کا پیغام ہے، وہ سبحان ربی العظیم کا پیغام ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفاق اور منافقین کے کردار کو سمجھنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین مخلصین کے کردار کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔